اگر میں کالے جادو کی اگر بات کرتا ہوں، سحر اسود کی اگر میں بات کرتا ہوں، اور وہی جادو جو ہندوستان میں جادو کا آغاز ہوا تھا، تو ان جادو کی جو بنیاد تھی وہ تھی منتر، تنتر اور جنتر پر۔ منتر، تنتر اور جنتر بیسیکلی یہ ہے کیا اور اسے کیا کہتے ہیں؟ اگر میں منتر سے ہی اپنے پروگرام کا آغاز کرتا ہوں تو منتر کی دو اقسام ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ منتر ہم کہتے کسے، منتر ہوتا کیا ہے۔ منتر بیسیکلی کچھ اسم کو، کچھ ناموں کو، کچھ عبارت کو اپنے دنیاوی مقاصد کے لیے یا شیطان کو خوش کرنے کے لیے یا شرکیہ کلمات کے پڑھنے کو اس کو منتر کہتے ہیں۔ یعنی کہ ہم اگر اپنے کسی مقصد کے لیے ہم کوئی منتر پڑھتے ہیں تو ہم منتر جب پڑھتے ہیں تو ہم باقاعدہ طور پر ان اسماؤں کا اس میں ذکر کرتے ہیں، ان اسماؤں کے ساتھ، ان ناموں کے ساتھ باقاعدہ طور پر ہم اپنے مقاصد کو رکھتے ہیں اور مقاصد کو بیان کرتے ہیں۔ یعنی کہ ان ناموں کے ساتھ اپنے مقاصد کو بیان کرنا اور استمداد لینا، اس کو منتر کہا جاتا ہے۔ اچھا، اب منتر دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک منتر وہ جو جائز ہے اور ایک منتر وہ جو ناجائز ہے، جو حرام ہے۔ اب جو جائز منتر ہے اس کو کیا کہتے ہیں وہ ہم کیسے پتہ کریں گے، اور جو منتر حرام ہے، کفر ہے، جس کو منع کیا گیا ہے، وہ منتر کون سے ہوتے ہیں؟ منتر بیسیکلی کہا جاتا ہے کہ ترنت کام کرنے والے کو، یعنی کہ بہت جلد کام کرنے والے کو، یعنی کہ تیزی سے کام کرنے والے کو، یعنی کہ کوئی چیز اپنا تیزی سے اثر رکھے، اس کو منتر کہا جاتا ہے۔ جسے آپ نے ڈھائیا کا عمل بھی سنا ہوگا، یعنی کہ ڈھائیا کا عمل کا جو منتر ہوتا ہے، جب انسان کسی کے لیے یہ منتر پڑھتا ہے، یہ منتر اس ترتیب و اس طریقے سے کام کرتا ہے، تو وہ باقاعدہ طور پر ٹائم دیتا ہے کہ تمہارا جو وقت، تمہارا جو کام ہے وہ 2.5 منٹ میں پورا ہو جائے گا۔ 2.5 منٹ سے 1 منٹ بھی اوپر نہیں ہوگا، وہ ڈھائیا کا عمل کہلاتا ہے۔ اچھا، 2.5 منٹ 2.5 گھنٹے، یعنی کہ اگر وہ اس میں منتر کے اندر وہ وقت کو باندھتا ہے، ٹائم کو باندھتا ہے۔ اگر اس نے 2.5 منٹ کا باندھا تو وہ 2.5 منٹ میں کام ہوگا، اگر اس نے 2.5 گھنٹے کا باندھا تو 2.5 گھنٹے میں کام ہوگا، اگر اس نے 2.5 دن کا باندھا تو وہ 2.5 دن میں کام ہوگا۔ اس کام کے دوران کو جو پیریڈز ٹائم ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں ڈھائیا کا عمل، اور یہ ہندوؤں میں بہت سری و تاثیر عمل ہے اور ہندو اس کو باقاعدہ طور پر بڑا مانتے ہیں۔ اور جو ڈھائیا کا عمل جو کرتے ہیں نا، وہ جو منتر جب پڑھتے ہیں نا، تو وہ باقاعدہ طور پر مختلف دیویوں سے مدد طلب کرتے ہیں، مختلف دیوتاؤں سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اب وہ منتر کہ جس کے اندر کوئی شرکیہ کلمات کی ادائیگی نہ ہو تو وہ جائز ہے۔ کیسے جائز ہے؟ کہ ایک واقعہ، ایک معاملہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لایا گیا۔ صحابی رسول نے فرمایا، یا رسول اللہ، فلاں شخص جو ہے نا، وہ موذی جو جانور ہوتے ہیں ان کے کاٹنے کا منتر پڑھتا ہے، اور جب وہ منتر کسی پہ دم کرتا ہے تو وہ ترنت ٹھیک ہو جاتا ہے، اسی وقت ٹھیک ہو جاتا ہے، فوراً ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو کیا ہمیں اس کے پاس جانا چاہیے اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بلایا، ان صحابی رسول کو جو ایمان لے آئے تھے، ان سے فرمایا کہ تم کیا پڑھتے ہو؟ تو ان صحابی رسول نے وہ منتر پڑھ کے بتایا۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ منتر سنا تو آپ نے فرمایا کہ اس میں کوئی ایسے شرکیہ کلمات نہیں ہیں، اس میں تم نے کسی شیاطین سے، کسی شیطانوں سے مدد طلب نہیں کی ہے، تو اس کو پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب تمہاری مرضی ہے کہ تم اس کو پڑھو، تمہاری مرضی ہے تم اس کو رد کر دو۔ تو ہم ترنت کام کرنے والے کو منتر کہتے ہیں۔ اب جیسے مثال کے طور پہ ہمارے مسلمانوں کے اندر عاملین بھی منتر پڑھتے ہیں۔ اچھا، منتر ہندوستان میں جب یہ
معاملات تیزی سے پھیلے تو مسلمانوں کے اندر ہوتا یہ تھا کہ جب کوئی شخص کسی بزرگ کی بارگاہ میں آتا تھا اور وہ کہتا تھا کہ فلاں شخص یہ منتر پڑھتا ہے تو کیا میں یہ منتر پڑھ سکتا ہوں؟ جیسے خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا حضور فلاں شخص یہ منتر پڑھتا ہے، تو جب آپ نے کہا منتر دہراؤ، اس نے منتر دہرایا تو اس میں کچھ ایسے نام تھے کہ جس سے شرک کا شبہ تھا یا شرک کی طرف وہ جاتا تھا راستہ، تو آپ نے اس کو منقطع کیا، آپ نے کہا تم یہ نہیں پڑھو، بلکہ تم ایک کام یہ کرو کہ تم اگر منتر ہی پڑھنا چاہتے ہو نا تو حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے باقاعدہ طور پہ بزرگان دین کے نام، صحابہ کرام کے نام کے خاص اپنے مقاصد کے لیے پڑھنے کو کچھ طریقہ کار تعلیم کی کہ تم اس طریقے سے یہ پڑھ لیا کرو تاکہ تمہارا کام فوری ہو جائے. یعنی کہ ہم کسی وسیلے کے ذریعے اگر کسی کام کو پڑھتے ہیں، کسی کی نسبت سے اگر ہم بزرگوں کا نام لیتے ہیں، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ شخص کڑا پڑھتا ہے یا یہ شخص مندرا پڑھتا ہے یا یہ شخص فلاں بزرگوں کے نام لیتا ہے. اچھا، فلاں بزرگوں سے نام لینے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ اس میں شرک کر رہا ہے، اللہ کی ذات میں اس کو شرک کر رہا ہے. یعنی کہ ان اولیاء کرام کو وہ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ وہ معاذ اللہ کہ بس ایک رب کا درجہ دے رہے ہیں کہ اس میں ہم شرک کر رہے ہیں کہ اس کے برابر کو لے کر آ رہے ہیں. ایسا ہرگز نہیں ہوتا. جب بزرگان دین کے جب اس کے اندر نام آتے ہیں نا مندروں کے، تو ان سے استمداد لی جاتی ہے، یعنی کہ ان سے مدد لی جاتی ہے. ان سے یہ نہیں کہا جاتا، ان سے باقاعدہ طور پہ استمداد لی جاتی ہے، مدد لی جاتی ہے. تو جب ہمارے بزرگان دین نے لوگوں کو ہٹانے کے لیے جب اس راستے پر لے کر آئے تو اس ترتیب اور اس طریقے کے اوپر لے کر آئے تھے. اب لوگوں کا ایک کانسیپٹ، ایک ذہن بنا ہوا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ منتر جو ہوتا ہے نا وہ بہت تیزی سے کام کرتا ہے، ہم کسی بھی قسم کا کوئی پڑھیں نا وہ فوری کام ہو جاتا ہے ہمارا. اب اگر کسی کو آپ قرآن کی کوئی آیت دیتے تو کہ بھائی قرآن کی آیت پڑھو، کوئی سورت پڑھو. اب جو شخص اس علم کو جانتا ہے، شریعت کو سمجھتا ہے، تو وہ زیادہ تر قرآن کی آیتوں کو ہی مخصوص کرتا ہے، قرآن کی آیتوں کو ہی چنتا ہے. لیکن اگر اس کو کوئی مندرہ پڑھنے کو دیا جائے یا مندرہ تعلیم کیا جائے، جیسے میاں حضور نے ہمیں مندرہ تعلیم کیا تھا سورہ فاتحہ کا، کہ جیسے اول نام اللہ دا، دوجا نام محمد رسول اللہ دا، تیجا نام چارو یارہ دا، چوتھا نام پیر استاد دا، آیت قرآن پاک دی، قول نبی پاک دا. یہ بہت بڑا مندرہ ہے. یہ اس میں شروع تو اللہ ہی کے نام سے ہو رہا ہے نا، لیکن اس میں جب ترتیب سے چلا آ رہا ہے تو اللہ کے نام سے ہم نے شروع کیا، اللہ سے ہم نے مدد طلب کی ہے، اور اللہ سے مدد طلب کرنے کے بعد پھر ہم ان کے رسولوں کے وسیلے سے یہ چیز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایک ترتیب سے پڑھ رہے ہوتے ہیں ہم. جب اس میں بزرگان دین کے نام بھی آتے ہیں، اس میں شاہ مدار کا بھی نام آتا ہے، حضرت خواجہ 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 معین الدین چشتی کے بھی نام آتے ہیں، نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے بھی نام آتے ہیں. یعنی کہ جو مقبول بارگاہ جو لوگ ہوئے ہیں، یعنی کہ اللہ رب العزت کے جو دوست ہیں. اور پھر جب ان ناموں کے درمیان آپ اپنے مقاصد کو رکھتے ہیں کہ اگر کسی بیماری سے نجات کے لیے ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں یا کسی کامیابی کے لیے ہم کو یہ مندرہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، عمل کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں اس میں کامیابی ملتی ہے. یہ جو مندرے ہوتے ہیں اور یہ جو کڑے ہوتے ہیں، اگر لوگ کہیں کہ یہ منتر ہے اور یہ اس میں کوئی شرکیہ کلمات نہیں ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے پڑھنے کا. لیکن وہ منتر کہ جس سے جادو کی ابتدا ہوئی، اچھا جادو کی ابتدا بھی منتر سے ہی ہوئی تھی، جادو کی ابتدا منتر سے ہی ہوئی تھی. یعنی کہ کچھ ایسے کلمات تھے کہ جن کو شیاطین کو خوش کرنے کے لیے، بیسیکلی جو جادو ہوتا ہے نا، یہ جادو کے اندر جو منتر پڑھے جاتے ہیں نا، یہ باقاعدہ طور پر شیطان کو خوش کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسولوں اور جو اس کے مقبول بارگاہ لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو غلط الفاظوں میں استعمال کیا جاتا ہے، غلط طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے. جب وہ غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں، وہ نام جادوگر جو ہوتے ہیں، جب وہ غلط طریقے سے نام استعمال کرتے ہیں تو شیطان خوش ہوتا ہے. جب شیطان خوش ہوتا ہے اس سے، جب شیطان خوش ہوتا ہے تو شیطان ان کا وقتی طور پہ معاون، ان کا مددگار بن جاتا ہے، ان کی وہ ہیلپ کرتا ہے. اور پھر جو اس کے ارد گرد شیاطین ہوتے ہیں، پھر شیطان ان کو باقاعدہ طور پہ حکم دیتا ہے کہ میں تمہیں اس شخص کی بات معمول کر رہا ہوں کہ جس نے یہ شرک کیا ہے، کہ جس سے میں خوش ہوا ہوں، کہ تم اس کے کام کیا کرو. یہاں سے اس کی جادو کی بنیاد کی ابتدا پڑی، جس کو ہم منتر کہتے ہیں. کیونکہ ہر لفظ اپنا اثر رکھتا ہے، ہر حرف کی ایک تاثیر ہے. اس طریقے کے اگر منتر پڑھے جاتے ہیں کہ جس میں شرکیہ کلمات ہوتے ہیں، جس کے اندر کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جس میں شیطان کو خوش کرنے کے لیے اللہ اور اس کے دوستوں کو برے طریقے سے پکارا جاتا ہے،
وہ منتر ہمارے مذہب کے اندر، ہمارے دین اسلام کے اندر حرام ہے. یہ کرنے والا باقاعدہ کفر رکھتا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے. وہ ہندوستان کے اندر منتر کی بڑی اہمیت ہے. اس میں ان کے پنڈتوں نے بڑی بڑی محنتیں کری ہیں اس کے اوپر. منتر کسی بھی چیز کو، کسی بھی اسم کو، یا کسی بھی اپنے ذاتی مقاصد کے لیے، چاہے وہ شرک کے زمرے میں ہو چاہے وہ شرک کے زمرے میں نہ ہو، اس کو منتر کہا جاتا ہے. یہ ہے منتر کی حقیقت. اب ہم آتے ہیں تنتر کسے کہتے ہیں. اچھا، جب کوئی شخص جادوگروں کی صحبت اختیار کرتا ہے اور جب وہ منتر سیکھ کر، منتر پڑھ کر، اس پہ محنت کر کے، اس سے جو استدراجی جو قوتیں ہوتی ہیں نا، اس کے استعمال کا نام باقاعدہ طور پہ تنتر دیا گیا ہے. یعنی کہ تنتر کسے کہتے ہیں کہ اب ہم مسلمان اگر کسی منتر کے اوپر ریاضت کرتے ہیں جو جائز ہے، یا قرآن کی آیت پہ اگر ہم ریاضت کرتے ہیں، ہم کسی سورت کی ہم ریاضت کرتے ہیں، اگر اس میں ہمیں فائدہ ہوتا ہے، ہمیں فیض ملتا ہے، تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے اندر کی روحانی قوتیں ہیں. ہم اپنے اندر کی روحانی قوتوں کو جگاتے ہیں. ہمارے اندر جو روح ہوتی ہے وہ بیدار ہوتی ہے. جب ہمارے اندر سے خیالات فاسدہ نکلتا ہے تو ہمارے اندر نور داخل ہوتا ہے. رستہ ایک ہی ہے، فرق بالکل باریک سا ہے. بالکل باریک سا فرق کیا ہے کہ ایک کفر کی طرف لے جاتا ہے اور ایک آپ کو حق کی طرف لے جاتا ہے. یعنی کہ حق اور باطل دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اندھیرا اور اجالا دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں. فرق یہ آپ طے کرتے ہو کہ آپ نے کس راستے کو انتخاب کرنا ہے. اگر آپ اپنے سیدھے ہاتھ والے کا راستہ اختیار کرتے ہو، دائیں ہاتھ والے کا راستہ اختیار کرتے ہو، تو یہ مقبول بارگاہ لوگ ہوتے ہیں کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ روحانی قوتیں ہوتی ہیں. اور جب کوئی شخص اپنے بائیں ہاتھ والوں کا راستہ اختیار کرتا ہے، اپنے بائیں ہاتھ والے ساتھیوں کا راستہ اختیار کرتا ہے، تو یہ اس کو کفر کی طرف لے جاتا ہے. اچھا، تنتر کے اندر جو نا کچھ جو اس کی اپنی، اب جیسے مثال کے طور پہ ایک جادوگر ہے. اب جادوگر کسی منتر کے اوپر محنت کرتا ہے، اس کے اوپر ریاض کرتا ہے کہ جب اس کو استدراجی قوتیں حاصل ہوتی ہیں، جب اس کو استدراجی قوتیں حاصل ہوتی ہیں، اس کو وہ قوتیں حاصل ہوتی ہیں جو اس کے نفس کی قوتیں ہوتی ہیں، جو اس کا دماغ اس کو پیغام دے رہا ہوتا ہے. پھر وہ اس کے ذریعے کی جب وہ کسی جڑی بوٹیوں کا استعمال کرتا ہے. اچھا، تنتر کے اندر باقاعدہ طور پہ جڑی بوٹیوں کا بڑا گہرا تعلق ہے. اس کا بھی صحیح استعمال اور اس کا بھی غلط استعمال. اگر اس کا صحیح استعمال کی اگر ہم بات کریں گے تو ہم اس کو بخورات کی طرف لے جاتے ہیں، کیونکہ روحانیت میں بھی بخورات کا ایک بڑا کردار ہے، بڑی اہمیت ہے خوشبوؤں کی. اور اگر انہی بخورات کا اگر ہم غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں، اور اس کے استعمال کرنے والے کو تنتر کہا جاتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ تانترک ہے. جو تانترک ہوتے ہیں نا، وہ زیادہ تر سب سے پہلے اپنا ابتدائی وقت جو ہوتا ہے وہ جنگلوں میں، ویرانوں میں، پہاڑوں میں، ان جگہوں پہ گزارتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کسی کی بھی اگر تعلیم و تربیت کی جاتی ہے تو اس کو پہلے دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لینے کا حکم دیا جاتا ہے کہ وہ دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں. یہ وہی راستہ چل رہا ہے. فرق ایک باریک سا ہے، ایک حق کا اور ایک باطل کا ہے. میں دونوں فرق آپ کو بتا رہا ہوں، دونوں کے بارے میں آپ کو میں سمجھا رہا ہوں. کہ اب مثال کے طور پہ جیسے ایک تانترک ہے، وہ منتر کے ذریعے ایک ریاض پہ بیٹھا ہوا ہے. اب اس نے کرا یہ کہ اس نے مثال کے طور پہ، اب اس میں یہ کہتے ہیں کہ جیسے آپ کسی کوے کا انڈا لے لیں یا مرغی کا انڈا لے لیں یا کسی پرندے کا انڈا لے لیں. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ انڈا لے لیں، انڈا لینے کے بعد آپ نے بھلاواں، ایک بوٹی آتی ہے، مطلب جڑی بوٹی ہی ہے بھلاواں ایک، آپ نے اس کا آئل کشید کر لینا ہے، یعنی کہ اس کا تیل نکال لینا ہے آپ نے. اب آپ نے سرکہ، بھلاواں اور نوشادر، ان تینوں کو ملا کے ایک محلول تیار کر لیں، یعنی کہ ایک لیکوڈ تیار کر لیں. اب آپ نے کرنا یہ کہ جب پرندہ انڈا دے،
آپ نے انڈا لیا, اس کے اوپر کچھ آپ نے نقش لکھ دیا, اور نقش لکھنے کے بعد آپ نے اس کو اسی جگہ پہ رکھ دیا. اب جب اس میں سے بچہ پیدا ہوگا نا, تو وہ نقش جو آپ نے انڈے کی جھلی پہ انڈے کے اوپر لکھا ہوگا, وہ اس کے پروں کے اوپر لکھا ہوا آ جائے گا. اس کو کہتے ہیں, اس فعل, اس عمل کو کہتے ہیں تنتر. کیا کہتے ہیں اس کو؟ تنتر. یعنی کہ اس فعل کو جو یہ کیا ہے, یعنی کہ کیونکہ یہ چیزیں تاثیر رکھتی ہیں, جڑی بوٹیاں اپنی تاثیر رکھتی ہیں, مشک, عنبر, زعفران اپنے اندر تاثیر رکھتی ہیں, لیکن اس کا استعمال کرنے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اس کا استعمال حق کے لیے کیا ہے یا اس کا استعمال باطل کے لیے کیا ہے. اگر آپ اسی کا استعمال حق کے لیے کرتے ہیں, لوگوں کے کام کے لیے, لوگوں کے علاج و معالجے کے لیے, لوگوں کی بھلائی کے لیے, تو یہ سیدھا رستے پہ چلا جاتا ہے, آپ دائیں ہاتھ والے ساتھیوں میں مل جاتے ہیں. اور اگر آپ اس کا استعمال شعبدے بازی کے لیے کرتے ہیں, شعبدے بازی کے اندر جو جن چیزوں کا استعمال کیا جاتا ہے نا, جن طریقہ کار کا استعمال کیا جاتا ہے, اس کو تنتر کہتے ہیں. وہ بھی باطل کی طرف لے جاتا ہے, وہ اپنے آپ کے بائیں ہاتھ والے ساتھی ہوتے ہیں. اچھا, جب تک آپ کا منتر کامیاب نہیں ہوتا, آپ کے اندر تنتر جیسی خاصیتیں پیدا نہیں ہوتی. جب تنتر جیسی خاصیتیں آپ کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں, استدراجی قوت آپ کے اندر بڑھ جاتی ہے, پیدا ہو جاتی ہے, پھر جب آپ اس سے کام لیتے ہیں, اس سے مدد لیتے ہیں, اگر آپ بائیں ہاتھ والوں میں سے ہیں تو آپ یقیناً شیاطین سے مدد لیں گے, اپنے نفس سے مدد لیں گے, جو آپ کو گمراہی کا راستہ دے گا, گمراہی کا راہ دکھائے گا آپ کو. پھر جب انسان اپنی انہی قوتوں سے مدد لیتا ہے کہ جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ ہپنوٹائزم کرتا ہے, جسے کہتے ہیں مسمرزم کرتا ہے, جسے کہتے ہیں ہم یہ آئی کانٹیکٹ کے ذریعے جادو کر دیتا ہے, یہ سب جادو ہی کی اقسام ہے, لیکن فرق صرف ایک باریک سی لکیر کا ہے. آپ کو سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ حق اور باطل دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. جب انسان باطل کا راستہ اختیار کرتا ہے تو پھر وہ انہی قوتوں کا استعمال کر کے پھر جب وہ لوگوں کے کام کرتا ہے, شیطان کو خوش کرتا ہے, اور پھر کہتے ہیں کہ پھر وہ وقت دیتا ہے کہ جیسے یہ کام 2.5 منٹ میں ہو جائے گا, 2.5 گھنٹے میں ہو جائے گا, 2.5 دن میں ہو جائے گا, جس کو ہم کہتے ہیں کہ ترنت کام کرنے والا. میں سمجھتا ہوں کہ تنتر کی حقیقت بھی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ تنتر کہتے کسے ہیں. تنتر بیسیکلی اپنے اندر کی جو استدراجی جو قوتیں ہوتے ہیں, اگر ہم بائیں ہاتھ والوں کے ساتھ ہیں تو یہ اس کو تنتر کہتے ہیں. اور اگر ہم دائیں والے ہاتھوں کے ساتھی ہیں, ہم سیدھے ہاتھ والوں کی طرف ہیں, ہم حق کی طرف ہیں, تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ روحانی سیر, یعنی کہ روحانی سفر. فرق ایک باریک سی لکیر کا ہے, راستہ سیدھا چل رہا ہے, طے آپ نے کرنا ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے آپ کو عقل دی ہے, عقل سلیم عطا کی ہے, آپ کو شعور دیا ہے, آپ کو نیکی اور بدی کا پتہ ہے, آپ کو حق اور باطل کا پتہ ہے. اس رستے میں, جس رستے کی میں آپ سے بات کر رہا ہوں, اگر بائیں ہاتھ والوں میں سے تو اس کو تنتر کہتے ہیں, یعنی کہ ترنت کام کرنے والے کے ساتھ ساتھ آپ نے نباتاتیات کا استعمال کیا, آپ نے معدنیات کا استعمال کیا, آپ نے پتھروں کا استعمال کیا. جس طریقے سے ہم نباتات کا استعمال کرتے ہیں, اسی طریقے سے مدنیات کا بھی استعمال ہوتا ہے. اس طریقے سے پھر دوسری چیزوں کا بھی استعمال ہوتا ہے. اب جس طرح کا اگر میں بات کرتا ہوں کہ علم کیمیا, ہیمیا, سیمیا اور ریمیا, اگر ان علوم کو ظاہر کیا جائے, یہ مخفی علوم ہے, ان کو جانا جائے, اگر الٹے ہاتھ والے اس رستے کو جانیں گے تو وہ اس کو تنتر کہیں گے, جس کو تانترک کہتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا تانترک جگہ جگہ جاتے ہیں, کوئی کیمیا گر ہوتا ہے, کوئی کچھ ہوتا ہے, کوئی کچھ ہوتا ہے, کوئی کچھ ہوتا ہے. اگر اسی علوم کو اگر ظاہر کر دیا جائے, دیکھیں محنت تو دونوں کر رہے ہیں, دائیں ہاتھ والے بھی کر رہے ہیں, بائیں ہاتھ والے بھی کر رہے ہیں, یعنی کہ دائیں ہاتھ والا بھی مشاہدہ کر رہا ہے اور بائیں ہاتھ والا وہ بھی دیکھ رہا ہے. دائیں ہاتھ والا حق کا مشاہدہ کر رہا ہے اور بائیں ہاتھ والا باطل کا مشاہدہ کر رہا ہے. راستہ وہی چل رہا ہے, فرق صرف ایک باریک سی لکیر کا ہے. یہ تنتر اس طرف چلا جاتا ہے. اور اگر علم کیمیا, ہیمیا, سیمیا اور ریمیا کی اگر میں بات کرتا ہوں, اور اگر یہ علم دائیں ہاتھ والوں کے اوپر ظاہر ہو جاتا ہے جو مخفی ہے,
تو پھر اس کو کہتے ہیں کہ اس کے اوپر معرفت الہی ظاہر ہونے شروع ہو گئی ہے، یعنی کہ یہ اس علم کو اللہ کی عطا سے اور اس کے دوستوں سے اس نے اس علم کے اسرار اس کے اوپر کھلیں، وہ سیدھے ہاتھ والوں میں سے ہو جاتا ہے. اور جب وہ کوئی شخص اسی چیز پہ محنت کرتا ہے، جسے تانترک ہوتے ہیں، وہ انہی چیزوں پہ، اچھا ان کے اوپر بھی اسی علم کے اسرار کھلتے ہیں، لیکن وہ تاثیر اور وہ اسرار نہیں ہوتے جو دائیں ہاتھ والوں پہ ہیں. دائیں ہاتھ والوں کو درجہ اونچا ہے اور بائیں ہاتھ والوں کا درجہ نیچے اسفل کی طرف ہے. یعنی کہ ایک بندہ محنت کرتا ہے، ایک صحیح طور پہ محنت کرتا ہے، غلط طور پہ محنت کرتا ہے، صلہ دونوں کو ملتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ بائیں ہاتھ والا محنت کر رہا ہے اور دائیں ہاتھ والا محنت نہیں کر رہا تو اس کو مل رہا ہے اس کو نہیں مل رہا. ہر چیز آپ کی ریاضت کے اوپر ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے. اور اگر بائیں ہاتھ والا اس کے اوپر محنت کر رہا ہوتا ہے، اب دیکھو نا تانترک اپنی اپنی پوری زندگیاں 30 سال 40 سال 50 سال ایک مندر میں گزار دیتے ہیں، ایک کوہ میں گزار دیتے ہیں، ایک غار میں گزار دیتے ہیں، جنگلوں میں گزار دیتے ہیں. وہ لوگ وہاں پہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ لوگ اپنے مذاہب کے حساب سے اپنی تربیت کر رہے ہوتے ہیں. لیکن فرق صرف ایک باریک سی لکیر کا ہے جو دائیں ہاتھ والے اور بائیں ہاتھ والے کو جدا کر دیتی ہے. یعنی کہ اللہ رب العزت نے تمہیں سیدھا راستہ دکھا دیا ہے اور تمہیں حکم دے دیا کہ تم سیدھے راستے پر چلو، لیکن جب سیدھے راستے پہ چلو گے تو اس میں ایک باریک سا فرق جو شیطان کھڑا ہوا ہے کہ اگر تم اللہ کے دوستوں کے ساتھ چلتے ہو، آپ اس راستے پہ چلتے ہو جس راستے پہ اس نے نعمتوں سے نوازا ہوتا ہے، کہ جس نے اپنی نعمتیں تمام کی ہوتی ہیں، کہ جس نے جن لوگوں کے اوپر نعمتیں عطا کی ہوتی ہیں، اگر تم ان لوگوں کے ساتھ چل رہے ہوتے ہو، ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر ایک لشکر کی صورت میں چل رہے ہوتے ہو، تو یہی جو لشکر کے جو بزرگان دین ہوتے ہیں نا، یہ تمہیں پھر اس راستے سے گمراہ نہیں ہونے دیتے، یعنی کہ تمہیں بائیں ہاتھ والوں میں جانے نہیں دیتے. یہی توجہ، یہی رہبری ہوتی ہے بزرگان دین کی، جو اس کو یہاں سے نکال کے یہاں سے لے آتے ہیں. اچھا اللہ رب العزت خود کہہ رہا ہے کہ اللہ الولی الذین آمنوا یخرجوا من ظلمات الی النور، اور اللہ کے دوست وہ ہیں جو اندھیرے سے نکال کے روشنی میں لے آتے ہیں. اب دیکھو راستہ وہی ہے، فرق ایک باریک سی لکیر کا ہے، ایک طرف روشنی ایک طرف اندھیرا ہے. اللہ کے دوست کون ہیں؟ کہ جو اندھیرے سے نکال کے روشنی میں لے آتے ہیں. اور پھر دوسری آیت میں آگے کیا کہہ رہا ہے؟ اور شیطان کے دوست وہ ہیں جو روشنی سے نکال کے اندھیرے میں لے جاتے ہیں. یعنی کہ جب سیدھے راستے پہ چل رہے ہیں نا آپ، اب جب سیدھے راستے پہ چل رہے ہیں تو دونوں ایکٹیو ہیں. اولیاء کرام بھی ایکٹیو ہیں جس کا اللہ ذکر کر رہا ہے کہ اللہ کے دوست وہ ہیں جو اندھیرے سے نکال کے روشنی میں لے آتے ہیں. یعنی کہ آپ چل رہے ہیں، آپ کا قدم بائیں ہاتھ والوں کی طرف بڑھا، آپ کا جھکاؤ بائیں ہاتھ والوں کی طرف ہوا، اللہ کے دوست نے اس کو پکڑ کے آپ کو اپنے سیدھے راستے پہ لیا ہے. یہ ہوتا ہے مرشد کا درجہ، یہ ہوتا ہے مرشد کی اہمیت، یہ ہوتی ہے استاد کی اہمیت، یہ ہوتا ہے مرشد کا کام کہ تمہیں گمراہی سے روکتا ہے. یہی راستہ ہے جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ جو حق کا راستہ جو سیدھا سیدھا چل رہا ہے، اور جو روشنی سے نکال کے اندھیرے میں لے جاتے ہیں، یہ وہی انہی تانترکوں کا کام ہوتا ہے جو شیطان کے پیروکاروں میں سے ہوتے ہیں. یہ شروع میں تو اپنے لوگوں کی بڑی مدد کرتے ہیں، بڑے معاون ہوتے ہیں، بڑے مخلص ہوتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ جو باطل کا راستہ ہوتا ہے نا، وہاں پہ یہ کلیہ ہے کہ جب شاگرد اپنے جادوگر کی انتہا کو پہنچتا ہے نا، تو وہ سب سے پہلے اپنے استاد پہ وار کر کے اس کو مارتا ہے اور اس کی سیٹ پہ جا کے بیٹھتا ہے. یعنی کہ باطل کے راستے کے اندر جب وہ اپنے عروج، اپنی انتہا کو پہنچے گا، جس طریقے سے بچھو ہوتا ہے نا، کہ جب بچھو کی خاصیت فطرت یہ ہے نا کہ جب وہ پیدا ہوتا ہے تو اپنی ماں کا پیٹ پھاڑ کے پیدا ہوتا ہے، اس کی ماں مر جاتی ہے. بچھو کی مثال بالکل ہی باطل لوگوں کے لیے دی گئی ہے کہ جب اس کے اوپر استدراجی قوتیں ظاہر ہونے لگتی ہیں، جب اس کے اوپر شیطانی قوتوں کا غلبہ ہوتا ہے، وہ اسی طرح جس طرح سے بچھو نے اپنی ماں کا پیٹ پھاڑ کے باہر نکلا تھا، اسی ترتیب اور اسی طریقے سے وہ اپنے گرو کا پیٹ پھاڑ کے نکلتا ہے. یہ کلیہ ہے. لیکن ہمارے مسلمانوں میں ایسا ہرگز نہیں ہوتا، روحانیت کی دنیا میں ایسا ہرگز نہیں ہوتا.
روحانیت کی دنیا میں اگر کوئی شخص اس راستے پہ چل رہا ہوتا ہے، اس کے دل میں اپنے شیخ اپنے ساتھ کی محبت ہوتی ہے، تو وہ بھی چلنے والوں میں سے آخری مسافر ہوتا ہے جو اس کا دامن اور اس کا ہاتھ پکڑا ہوا ہوتا ہے، تو وہ بھی کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ استاد پیر و مرشد کی توجہ، پیر و مرشد کی نظر 24 گھنٹے اپنے مرید پر رہتی ہے، اس کی روحانیت اس کی نگہبانی کرتی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کے پیر و مرشد نے آپ کو کوئی سبق دے دیا تو وہ اسے غافل ہو گیا؟ خالی اس نے آپ کو اجازت دے دی، بس اجازت دے دی، باقی اس کا کام ختم ہو گیا؟ اجازت دینے کے بعد تو پیر و مرشد کا کام شروع ہوتا ہے، عمل دینے کے بعد تو پیر و مرشد کا کام شروع ہوتا ہے۔ جب پیر و مرشد اپنے شاگردوں کو، اپنے مریدوں کو جب کوئی عمل کرنے کی اجازت دیتے ہیں نا، تو اجازت دینے سے مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنی روحانیت کو منتقل کرتے ہیں اسی اجازت کے ذریعے، کہ جس کو نور کہا گیا ہے، جو اس کی رہنمائی کرتی ہے۔ شیخ اپنے مرید سے ایک لمحے کے لیے غافل نہیں ہوتا، مرید چاہے غافل ہو جائے، شیخ نہیں ہوتا۔ اور مرید اگر اس راستے سے بھٹک بھی جاتا ہے نا، تو شیخ اس کو ڈھیل دیتا ہے، اس کو مہلت دیتا ہے، لیکن اس کو گمراہ نہیں ہونے دیتا۔ یہ شیخ کا کمال ہوتا ہے، یہ مرشد کا کمال ہوتا ہے۔ یعنی کہ مرید تھوڑا سا اپنے راستے سے نکل جاتا ہے، ہٹ جاتا ہے، تو شیخ اس کو ڈھیل دیتا ہے تھوڑی سی، اس پہ سختی نہیں کرتا، اس کو چھوڑ نہیں دیتا، اس کو بیچ بھنور میں تنہا نہیں چھوڑتا۔ کیوں؟ کیونکہ شیخ نے بھی اور مرید نے بھی، دونوں نے ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہوا ہوتا ہے، اور جب دونوں ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں تو دونوں ضامن اور اللہ اس کا گواہ ہوتا ہے۔ تو شیخ اس بیعت کا، اس ہاتھ کا آپ نے زبان سے اقرار کرتے ہو، آپ اپنے قلب سے اقرار کرتے ہو، تو وہ اس کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ اور پھر جب وقت گزر جاتا ہے، مہلت ختم ہونے والی ہوتی ہے، تو شیخ وہی مرشد اس مرید کو جو اس کے رستے سے ہٹتا ہے، اس کو سینے سے لگا لیتا ہے، اس کو گمراہی سے بچا لیتا ہے۔ لیکن تانترکیوں میں ایسا نہیں ہوتا، باطل میں ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ رستہ ہی ایک بالکل الگ ہے، وہ معاملہ ہی بالکل ایک الگ ہے۔ میں سمجھتا ہوں منتر اور تنتر، آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ منتر اور تنتر کی حقیقت اور حیثیت کیا ہے، فرق صرف ایک باریک سی لکیر کا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں جنتر کی۔ جنتر کیا ہے؟ جنتر کسے کہتے ہیں؟ اسی راستے پہ جو بائیں ہاتھ والے لوگ ہیں، کہ جب استدراجی قوتوں کو حاصل کر لیتے ہیں، جب استدراجی قوتوں کو حاصل کرنے کے بعد پھر وہ جب کوئی طلسم لکھتے ہیں، یا جب کوئی ایسے اسم لکھتے ہیں کہ جن کے معنی ان کو نہیں پتا ہوتے، اور جب ان طلسم کے ذریعے لکھتے ہیں، باقاعدہ نقش نگاری کرتے ہیں، تعویذ جسے کہتے ہیں لکھتے ہیں، نقش جسے کہتے ہیں لکھتے ہیں، جو شرکیہ کلمات پہ مبنی ہوتا ہے، اس کو یہ لوگ جنتر کہتے ہیں۔ اچھا، جو ہم کہتے ہیں نا کہ طلسماتی اثر رکھتا ہے، طلسماتی اثر ہر وہ حرف رکھتا ہے، ہر وہ نمبر رکھتا ہے، ہر زبان میں طلسمات ہیں۔ اچھا، اب جب طلسماتی جو حروف ہوتے ہیں، طلسماتی جو عبارتیں ہوتی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا اکثر طلسمات کے اندر کچھ عبارتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جیسے جس مثال کے طور پہ کسی میں لکیر کھینچی ہوئے، کسی نے یہ ہا کر دیا ہے، کسی نے تو کر دیا ہے، کسی نے کچھ کر دیا، اور کسی میں اسٹار بنے ہوتے ہیں۔ اب اس طریقے کی اگر کوئی عبارتیں ہوتی ہیں تو اس کو طلسمات کہا جاتا ہے۔ اس میں کئی قسم کے ہیں، یہ تو میں نے تھوڑے ہی لکھے ہیں۔ اب یہ طلسمات کیا ہیں؟ کیا اس کا تعلق حق سے ہے یا نہیں؟ یا دائیں ہاتھ والے بھی لکھتے ہیں
یا نہیں یا بائیں ہاتھ والے ہی لکھتے ہیں. طلسماتی بیسکلی اسی کو کہا جاتا ہے کہ یہ فی الفور کام کر دیتے ہیں, ترنت کام کر جاتے ہیں یہ. اچھا, طلسماتی وہ کہ جو طلسم ہوتے ہیں یہ باقاعدہ طور پہ مختلف زبان کی جو نا عبارتیں ہوتی ہیں. اچھا, یہ مختلف زبانوں کی عبارتیں ہوتی ہیں جس کا مطلب آپ کو نہیں پتا ہوتا, لیکن یہ ترنت رکھتے ہیں. اور جس کا عبارت کا مطلب آپ کو نہیں پتا ہوتا تو آپ اس کو استعمال نہ کریں, کیونکہ کیا پتا آپ شرک کر رہے ہیں, آپ کو نہیں پتا کہ اس طلسم کا مطلب کیا ہے, آپ اس کو استعمال نہ کریں. اچھا, کہتے ہیں کہ یہ جو جنتر جو لفظ ہے نا یہ سنسکرت زبان کا لفظ ہے اور یہ قدیمی زبان ہے. قدیمی زبانوں کے اندر بیسکلی جو نا لکیریں کھینچی ہوتی تھی, کچھ عبارتیں ہوتی تھیں کہ جس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ یہ سیدھا راستہ ہے, یہ غلط راستہ ہے, یہ اس کے معنی یہ بنتے ہیں, اس کے معنی یہ بنتے ہیں. کوئی چھوٹی لکیر, کوئی بڑی لکیر, کوئی اس سے بڑی لکیر, اور کچھ میں نقطے ہوتے ہیں جیسے علم رمل بھی تھا. اور باقاعدہ طور پہ حرف لکھ کے پھر اس کو مختلف طور پہ شبیہیں دی جاتی ہیں کہ جیسے کسی نے کراس میں شبیہ دے دی, کسی نے کراس میں شبیہ دے دی, کسی نے کوئی ایسا ورڈ لکھ دیا جو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا. یہ مختلف زبان کے جو نا طلسمات ہوتے ہیں, اس کو جنتر کہتے ہیں, وہ جو بائیں ہاتھ والے ہوتے ہیں. اگر ہم دائیں ہاتھ والوں کی بات کرتے ہیں کہ جب ہماری ایک سفر چل رہا ہوتا ہے اس کے اندر پھر ہم نقوش بھی لکھتے ہیں, ہم نقش بھی لکھتے ہیں, قرآن کی آیتوں کو بھی نقش ہیں, لیکن ہم اس کو جنتر نہیں کہتے, ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ نقش ہے, یہ تعویذ ہے, یہ تعویذات ہیں. اگر ہم اس کو جنتر کہیں گے اور تو پھر یہ حرام کی طرف چلا جاتا ہے, پھر یہ کفر کی طرف لے جاتا ہے. ہم قرآن کے کسی بھی نقش کو جنتر نہیں کہہ سکتے, اس کو نقش ہی کہیں گے, اس کو تعویذات ہی کہیں گے. اب ہم نقش لکھتے ہیں, اب ہم نقش لکھنے کے ساتھ ساتھ سرخ جنات کے نام بھی لکھتے ہیں, ہم موکلان کے نام بھی لکھتے ہیں, ہم فرشتوں کے نام بھی لکھتے ہیں, ہم مختلف ایوان کے نام بھی لکھتے ہیں. یعنی کہ راستہ سیدھا ہے, فرق صرف ایک باریک سی ایک لکیر کا ہے جو تمیز کرتی ہے کہ حق سیدھے ہاتھ والے لوگ ہیں اور باطل بائیں ہاتھ والے لوگ ہیں. جنتر کے اندر باقاعدہ طور پہ تعویذات کا استعمال کیا جاتا ہے, وہ تعویذات کہ جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور اس کو حرام قرار دیا گیا اور کہا گیا کہ جادو کرنے والے ہم میں سے نہیں, کہ جادو کرنے اور کرانے والے دونوں جہنمی ہیں. اب آپ یہ دیکھیں, اگر ہم سحر اسود کی اگر ہم بات کرتے ہیں, ہم کالے جادو کی اگر ہم بات کرتے ہیں, اور کسی بھی قسم کی جادو کی اگر ہم بات کرتے ہیں جو بر صغیر پاک و ہند میں رہا ہے, اس کی بنیاد انہی تینوں چیزوں پر رہی ہے. کس پہ؟ منتر, تنتر اور جنتر. جنتر آخر میں اس ہی لیے رکھا گیا ہے کہ کیونکہ یہ استدراجی قوتیں یہ کہتے ہیں کہ استدراجی قوتوں کو باقاعدہ طور پہ انہوں نے اس کو اس پہ اتنی ریاضت کری کہ اس کو عملی طور پر اس کو ظاہر کر دیا, یعنی کہ اس کو حاضر کر دیا. ایک انسان اپنی روحانی قوتوں کو حاضر کرتا ہے, ایک انسان اسی ترتیب اسی طریقے کے ساتھ اگر کوئی تانترک ہے, اگر وہی اپنے ہمزاد کو جگاتا ہے یا وہی اپنی استدراجی قوتوں کو حاضر کرتا ہے تو اس فعل اس عمل کو, اور وہی جو پھر مختلف نام لکھ کے باقاعدہ طور پہ کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے کر دیتا ہے, تو اس عمل کو ہم جنتر کہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں جنتر بھی آپ لوگوں کے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ جنتر بیسیکلی کہا کسے جاتا ہے. انہی طلسمات کا استعمال کو ہم جنتر کہتے ہیں. لیکن راستہ وہی سیدھا ہے. جو دائیں ہاتھ والے لوگ ہیں وہ کامیاب لوگ ہیں, اور جو بائیں ہاتھ والے لوگ ہیں وہ پھر ناکام لوگ ہیں, باطل لوگ ہیں. اس راستے میں, اس سفر میں آپ کو آپ کے استاد, آپ کے پیر و مرشد, اس کی توجہ, اس کی رہبری آپ کے آخری سانس تک ضرور رہتی ہے. اور جب اس سفر میں اگر
کسی کے شیخ اس سے جدا ہو جاتے ہیں، اس دنیا فانی سے پردہ کر جاتے ہیں، تو جو ان کی روحانیت ہوتی ہے نا، جو آپ کو اجازت دی ہوئی ہوتی ہے، جو آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں، پھر ان کی جو روحانیت ہوتی ہے نا، پھر وہ باقاعدہ طور پہ آپ کی رہبری کر رہی ہوتی ہے، پھر انہی کے جو تصرفات ہوتے ہیں نا، وہ آپ کے معاملات کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں، پھر وہی آپ کے رہنما رہتے ہیں۔ رہنما ایک ہی رہتا ہے، رہبری ہمیشہ اسی کے پاس رہتی ہے۔ مرشد ظاہر میں ہو یا غائب میں ہو، وہ آپ کی رہبری کرتی ہے۔ فرق آپ کی محبت اور آپ کی یقین کا ہے۔ اگر ہمارے اندر یہ یقین ہو کہ ہمارا شیخ ہم پہ ہم وصف نظر رکھتا ہے، ہماری رہنمائی کرتا ہے، تو اس کے اوپر توجہ اور رہنمائی مستقل رہتی ہے اور اس کو وہ فیل کرتا ہے۔ اب فیل کیسے کرے گا؟ کہ اس کے اندر جو روحانیت جو پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر جو ایک حرارت، ایک حدت پیدا ہوتی ہے، پھر وہ نیکی کے کاموں کی طرف آ جاتا ہے، پھر وہ بھلائی کی طرف آ جاتا ہے، پھر وہ لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتا ہے، پھر وہ لوگوں کے لیے اچھائی کرتا ہے، پھر وہ لوگوں کی خلق خدمت کرتا ہے، پھر وہ اپنے بزرگوں کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے۔ پھر یہی سلسلے جو بزرگان دین نے جس کی بنیادیں رکھی تھی، جو آج تک قائم و دائم ہے، اور یہ سلاسل جو بزرگان دین کے خانوادے ہیں، یہ قیامت تک چلتے رہیں گے۔ اب یہ قیامت تک جو سلسلے چل رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ انہی بزرگوں کا تو فیض ہے، یہ انہی بزرگوں کی تو رہبری ہے، یہ انہی رہنماؤں کی تو زیر سرپرستی ہے جو تمام سلاسل چل رہے ہیں، اور تمام سلاسل، تمام خانوادوں میں فیض چل رہا ہے۔ ہر شخص کو فیض اس کی نیت اور اس کے یقین کے مطابق ملتا ہے۔ آپ کو جتنا کامل یقین اپنے شیخ پر ہوگا نا، آپ کو اتنا ہی فیض ملے گا۔ آپ کو جتنا کامل یقین اور جتنی کامل آپ کی محبت ہوگی، آپ کو اس سے زیادہ فیض ملے گا۔ آپ کو یقین کا سفر دائیں ہاتھ والوں میں بھی ہے اور یقین کا سفر بائیں ہاتھ والوں میں بھی ہے، یعنی کہ یقین کی ضرورت دائیں ہاتھ والوں کو بھی ہے اور یقین کی ضرورت بائیں ہاتھ والوں کی بھی ہے۔ جب تک یقین نہیں ہوگا دائیں ہاتھ والے کامیاب نہیں ہو سکتے، جب تک یقین نہیں ہوگا تو بائیں ہاتھ والے جو نا وہ بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ دائیں ہاتھ والوں کو یقین کس پر ہے؟ اپنے شیخ پر، اپنے سلسلے پر، اپنے بزرگان دین پر، اولیاء کرام پر، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اگر کسی، اب مثال کے طور پر، اب میں ایک شخص کسی سے بیعت لیتا ہے، کسی کا مرید ہوتا ہے، لیکن اس کا یقین ہوتا ہے کہ مجھے جو کچھ بھی ملے گا میرے شیخ سے ملے گا، تو اس کو شیخ سے ملتا ہے، چاہے اس کا شیخ کامل ہو یا نہ ہو، اس کو اس سے زیادہ اتنا ہی فیض ملتا ہے جتنا اس کو یقین ہوتا ہے۔ اب آپ کو یقین کی منزل کا اندازہ ہو گیا ہوگا۔ اگر میں ناقص ہوں نا اور کسی نے میرے ہاتھ پہ بیعت کی ہے اور وہ مجھ سے یقین رکھتا ہے، تو اس کو اتنا ہی فیض ملے گا جتنا اس کو یقین ہو، یعنی کہ اس میں میرے ناقص ہونے کی یا میرے کامل ہونے کی یا میرے اکمل ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں اگر ناقص ہوں نا، کوئی بات نہیں، میں ناقص ہوں، لیکن میرا شیخ تو کامل ہے نا، میری پشت تو اکمل ہے نا، میری پشت تو مکمل ہے نا۔ اگر میں ناقص ہوں تو میرا شیخ تو کامل ہے۔ تو یہ یقین جو ہوتا ہے نا، یہ ایسا یقین ہوتا ہے کہ یہ آپ کو مرنے کے بعد بھی آپ کے کام آتا ہے، آپ کا دامن نہیں چھوڑتا۔ یقین ایک ایسی چیز ہے جو ہر چیز ختم کر دی جاتی ہے آپ کے مرنے کے بعد، اور یہ چیز ختم نہیں ہوتا۔ پوچھو کیوں؟ کیونکہ یہ یقین ہی آپ کا ایمان ہے، کیونکہ ایمان ہمیشہ رہنے والا ہے، باقی دنیا میں ہر چیز ختم ہو جانے والی ہے، ایمان ہی رہنے والا ہے بس۔ اور یہ ایمان ہی ہے جو آپ کے قبر میں بھی آپ کے ساتھ ہوگا، حشر میں بھی آپ کے ساتھ ہوگا، جنت میں بھی آپ کے ساتھ ہوگا۔
یہ یقین ہی تو ہے نا. اب اللہ ہے، یہ آپ کا یقین ہے، یہ میرا یقین ہے. اب کس کا کتنا یقین ہے وہ اپنا تجزیہ کر لے. کون کتنا گناہوں سے دور ہے اپنا تجزیہ کر لے. تم اللہ کی نگاہ سے تو دور نہیں ہو نا، وہ تو تمہیں ہم عوض دیکھ رہا ہے. اب کئی جگہوں پہ لکھا ہوتا ہے خبردار کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، آپ بالکل اپنے کپڑے وپڑے ہر چیز صحیح کر لیتے ہیں، اپنے ہر چیز صحیح کر لیتے ہیں، بالکل لے جاتے ہیں. اگر کوئی چیز اٹھانا بھی ہوتا ہے نا تو آپ ڈرتے ہوئے اٹھاتے ہیں، کیونکہ آپ کو یہ یقین ہوتا ہے کہ کیمرہ لگا ہوا ہے. اب آپ کو یقین کیا ہے کہ کیمرہ لگا ہوا ہے، آپ دیکھ بھال کے ہر چیز ترتیب و طریقے سے اپنا کام معاملات دیکھ رہے ہوتے ہیں. آپ جب کیمرے کی آنکھ میں ہوتے ہیں نا تو آپ کوئی ایسا گناہ بھی نہیں کرتے کہ جس میں آپ کے لیے رسوائی کا باعث ہو. ہے حقیقت یا نہیں کہ جس جگہ کیمرہ لگا ہوتا ہے آپ محتاط ہو جاتے ہو، آپ فوراً اپنے آپ کو درست کر لیتے ہو. جو ہمارا اصل چہرہ ہوتا ہے پھر وہ چہرہ پیچھے ہو جاتا ہے، پھر جو دوسرا چہرہ ہوتا ہے وہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے کہ جب ہم کیمرے کے سامنے ہوتے ہیں. ہمیں یہ لگتا ہے کہ کیمرے کی آنکھ ہمیں دیکھ رہی ہے، یعنی کہ کیمرے کے پیچھے ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں. ہم کوئی گناہ نہیں کر سکتے کیمرے کے سامنے. ہم اچھی اچھی باتیں کریں گے سب کچھ، ہم بری بات نہیں کر سکتے، ہم کوئی ایسے الفاظ کی ادائیگی نہیں کر سکتے جس سے لوگ بولیں، صرف اس بات پہ کہ ہمارا یقین ہے کہ کیمرہ لگا ہوا ہے. اور جو رب کی آنکھ ہے، جو عین اللہ ہے، جو اللہ کی آنکھ ہے، جب آپ کیمرے سے اپنا آپ کو تھوڑا سا ہٹائیں گے نا، اصل آنکھ وہ ہے، اصل کیمرہ وہ ہے جو آپ کے چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا، آپ کے ہر عمل ہر فعل سب کچھ ایک کتاب میں محفوظ کر رہے ہیں. اس نے باقاعدہ فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ انسان جو بولتا ہے نا ملائکہ وہ بھی لکھ لیتے ہیں. اور ہم جو بولتے ہیں، ہماری جو آواز ہے، آج کی میڈیکل، آج کی بڑے بڑے سائنسدان اس یہ ریسرچ کرتے ہیں کہ انسان جو کچھ بولتا ہے نا وہ دنیا میں ہی اس کی آوازیں رہتی ہیں، ختم نہیں ہوتی، وہ خلا میں چلی جاتی ہیں. یعنی کہ کوئی چیز ختم نہیں ہوتی. آپ کو صرف میں یقین کا سمجھا رہا ہوں کہ یقین ہماری زندگی کے لیے کتنا اہم اور کتنا ضروری ہے. جس دن ہمارے اندر یہ یقین پیدا ہو جائے گا نا، میں یہ بات کہتا ہوں کہ آپ بالکل سیدھے راستے پر آ جائیں گے. جس دن آپ نے یہ دیکھ لیا نا کہ میں یقین، اگر آپ کو اپنا تجزیہ کرنا ہے نا کہ آپ یقین کی کس منزل پر ہیں اس وقت، آپ تجزیہ کر لیں اپنا، جو فارمولہ میں نے آپ کو بتایا ہے. جو لوگ ڈیلی اپنا تجزیہ کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنی اصلاح کر رہے ہوتے ہیں کہ آج میں نے کیا معاملات دیکھے، آج میرے ساتھ کیا معاملات سرزد ہوئے، آج میں اگر باہر گئے تو میرے ساتھ کیا روٹین، کیا معاملات رہے. پھر وہ دن بھر کا جب وہ بستر پہ اپنے لیٹتا ہے اپنا پورا تجزیہ کرے. اب پتہ چل جائے گا کہ آپ یقین کی کس سیڑھی پر ہیں، کس منزل پر ہیں، کس راستے پر ہیں. آپ کو سب پتہ چل جائے گا. یہی تو یقین ہے. یہ یقین ہی تو تھا جو اللہ کے محبوب حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ نمرود کی بھڑکی ہوئی آگ میں کود گئے. یہ یقین ہی تو تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے چھری چلا دی. یہ یقین ہی تو تھا. اور یہ یقین ہی تو تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ باقاعدہ کچھ یہودیوں سے کچھ مظاہرہ کرنے کے لیے اپنے اہل بیت کو اپنے ساتھ لے گئے تھے. یہ یقین ہی تو تھا. یہ یقین ہی تو تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں چلے گئے اور اللہ رب العزت کی وحدانیت بیان کی. یہ یقین ہی تو تھا. اور اللہ رب العزت نے کیا کہا تھا کہ اے موسیٰ نرمی سے بات کرنا، شاید وہ مان جائے. یعنی کہ اپنے لہجے کو نرم رکھنے کا اللہ رب العزت اپنے محبوب کو حکم دے رہا ہے، اپنے دوست کو حکم دے رہا ہے.
یہ یقین ہی تو تھا. یہ یقین ہی تو ہے کہ ہمیں اپنے مرشد پہ یقین کامل ہے. جس دن یہ یقین آپ کے اندر پیدا ہو گیا نا، آپ اپنی کامیابی کی منزل کی طرف